آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں تو آئی ٹرسٹ یو اینڈ یو ٹرسٹ می انف ٹو نو کہ میں وہ بات کہیں اور نہیں کروں گا. آج میں مجبور ہو کے آپ کے سامنے صرف اس حد تک بات کرنا پڑوں گا اس لیے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے، نہ گلگت بلتستان سے، نہ آزاد کشمیر سے، نہ فارن پالیسی سے، جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا، آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹو سے یہ میٹنگ بلایا گیا، اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز، فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں. اور یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہمیں لینا پڑیں گے، آگے بھی ہمیں نیشنل سیکیورٹی میں ملنا پڑے گا. افسوس کی بات یہ ہے جو کہ اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا اور آج میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ یہ پہلا نیشنل سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آج تک نہ صرف اس نیشنل سیکیورٹی کانٹیکس میں مگر جو بھارت میں ہوا ہے، جو میجر انسیڈنٹس پلوامہ سمیت اس وزیر اعظم کے دور میں ہوا ہے، ہر بار یہ وزیر اعظم ناکام رہا. اس میں اتنا اہلیت بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ جہاں ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہر پاکستانی ایک ہوتا ہے، اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اور اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا. ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اس میٹنگ میں جو بھی موجود ہے شاید اس بات کو سیکنڈ بھی کر دیتے. یہ ایک اس حکومت کا فیلنگ ہے جو کہ درست ہونا پڑے گا. وزیر اعظم کا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا. اپوزیشن بھی محب وطن ہے، حکومت میں بھی جو بھی ہمارا اختلافات ہے وہ محب وطن ہے. جب کشمیر کی بات آئے گی، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے گی، جب انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی بات آئے گی، ہم نے ہمیشہ کوآپریٹ کرنا چاہا، ماضی میں ہمیشہ کیا ہے. اس موجودہ سیٹ اپ نے اب ایسے ماحول بنایا ہے جہاں شاید خدا نہ خواستہ ہم وہ سیکیورٹی نہیں فیل کریں گے کہ جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو کنورسیشنز ہوں گے، جو بریفنگز ہوں گے، وہ بھی کانفیڈینشیل نہیں رہیں گے. جہاں تک اس میٹنگ کی بات ہے، اس میٹنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھا اور آج بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک جو میں نے کہا کہ امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے لیے وزیر اعظم صاحب کو موجود ہونا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے.
اگر نہیں کر سکتا ہے تو استعفیٰ دو، کسی اور کو وزیر اعظم بننے کا موقع دو جو اپنا رسپانسبلٹیز سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے اور ہر چیز پہ اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میٹنگ میں اور آج آپ کے سامنے یہ ہمارا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے اور وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے۔ نے وہاں اس میٹنگ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک بندہ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے ہم چاہتے ہیں وہ خود لے۔ ہم نے اس میٹنگ میں کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فی الفور گلگت بلتستان میں فوراً صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ گلگت بلتستان میں میرا خیال میں اگر صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کروایا گیا تو اس سے زیادہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اس وقت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 مینیفیسٹو آپ سب کو یاد ہے۔ میں اس ملک کے ہر کونے میں جا کے اس مینیفیسٹو کو لہراتا تھا۔ اس مینیفیسٹو کا پیج 56 گلگت بلتستان کے اصلاحات کے بارے میں ہے۔ میں آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز اسی مینیفیسٹو پہ لڑوں گا۔ ایک بلتستان کے منتخب اسمبلی فیصلہ کریں گے ہمارے سر آنکھوں پہ۔ یہ جمہوری طریقہ ہوتا ہے اور ایسا ہی گلگت بلتستان کے عوام کے فیصلے کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کا جو خوشائند بات ہے، جو ایک ویلکم بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ایگری کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ اگر ماضی کے الیکشنز پہ ہمارا اختلافات رہے ہیں، مجھے ایک امپریشن ملا اس میٹنگ میں کہ آگے جا کے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمیشہ الیکشنز ہمارے متنازع رہتے ہیں وہ نہ ہو اور ہم اس قسم کا الیکشن ریفارمز کریں جس کے نتیجے میں ہم سب کہہ سکیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کیے جاتے ہیں اس ملک میں۔ اس کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس آنے والے گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں وہاں خود جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین لیڈ کروں گا۔ اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ شروعات ہوں گے، وہ شروعات ہوگا جہاں سے ہم صاف اور شفاف غیر متنازع الیکشنز کی طرف بڑھ سکیں گے، اور جو آج نہیں تو کل جنرل الیکشنز ہونے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ساری سیاسی جماعتوں الیکشن ریفارمز پہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی صاف و شفاف ہو۔ Before I take your questions, مجھے یہ موقع دے کہ میں اپنے
جو گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس ہیں ہم نے کچھ پینڈنگ رکھے ہیں لیکن جن کے ہم نے فیصلے کیے ہیں میں آپ کے تھرو ان کا کینڈیڈیسی کا اعلانات کرنا چاہوں گا. گلگت بلتستان LA1 گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ میرا پارٹی پریزیڈنٹ امجد حسین ایڈوکیٹ ہوگا. امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم وہاں اس کا قیادت کر رہا ہے. ہمارا جو موومنٹ وہاں رہا ہے گلگت بلتستان کے عوام کا حقوق کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں. وہاں جو ان کے سیاسی مطالبات ہے آئینی مطالبات ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ گلگت 1 سے ہمارا کینڈیڈیٹ بنے گا. GBLA 2 سے گلگت 2 سے میرا تنظیم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جمیل احمد صاحب گلگت 2 سے انشاءاللہ تعالی میرا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 3 سے انشاءاللہ ہمارا آفتاب حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. 1-2 سیٹس پینڈنگ ہیں. پھر GBLA 6 میں ظہور کریم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 7 اسکردو 1 سے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار اور سینئر رہنما جو نہ صرف میرے ساتھ کام کیا ہے شہید بی بی کے ساتھ کام کیا ہے سید مہدی شاہ صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 8 سے اسکردو 2 سے محمد علی شاہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 9 سے اسکردو 3 سے وزیر وقار ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. GBLA 10 سے اسکردو 4